ایک فتویٰ جس نے مسلم تہذیب کو جہالت کے کفن میں لپیٹ کر رکھ دیا۔ پرنٹنگ مشین جرمنی کے ایک سنار گوتنبرگ نے 1455 میں ایجاد کی۔ اس وقت مسلم تہذیب تاریخی عروج پر تھی۔ عثمانی خلافت کی عظیم سلطنت ایشیا میں شام، عراق، ایران، آرمینیا، آذربائیجان، اردن، سعودی عرب، یمن، مصر، تیونس، لیبیا اور مراکش تک پھیلی ہوئی تھی، جبکہ یورپ میں یونان، روم، بوسنیا، بلغاریہ، رومانیا، اسٹونیا، ہنگری، پولینڈ، آسٹریا اور کرینیا تک اس کی حدود قائم تھیں۔ اسی دور میں مذہبی علماء نے فتویٰ دے دیا کہ پرنٹنگ مشین بدعت ہے اور اس پر قرآن اور اسلامی کتابوں کا چھاپنا حرام ہے۔ عثمانی خلیفہ سلطان سلیم اول نے پرنٹنگ مشین کے استعمال پر موت کی سزا کا فرمان جاری کر دیا۔ مسلم ممالک میں یہ پابندی تقریباً 380 سال تک برقرار رہی۔ ہاتھ سے لکھے گئے نسخے چھاپا خانے کا مقابلہ کیسے کر سکتے تھے؟ مغرب کو جدید علوم کا سمندر بنا دیا، جبکہ مسلم تہذیب فکری جمود اور محدود سوچ کے دائرے میں قید ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو فکری بینائی کمزور ہو چکی تھی۔ آخرکار 1817 میں یہ فتویٰ اٹھا لیا گیا، لیکن پونے 400 سال کی اس پابندی نے مسلم تہذیب کو ذہنی غلامی میں مبتلا کر دیا۔ از خود سوچنے اور تحقیق کرنے کی صلاحیت کمزور پڑ گئی۔ یہ فاصلہ آج بھی برقرار ہے، بلکہ مزید بڑھتا جا رہا ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو اس تہذیبی نقصان کا احساس بھی نہیں، اور نہ ہی یہ تاریخ نصاب میں پڑھائی جاتی ہے تاکہ نئی نسل پچھلی غلطیوں سے سبق سیکھ سکے۔ یہ ہماری تاریخ میں کیا جانے والا ایک بڑا ظلم تھا، اور اس بارے میں موجودہ نسل کو بہت کم معلومات حاصل ہے۔ یہ صرف ایک فتویٰ نہیں تھا، بلکہ سائنس کی ہر نئی ایجاد پر اسی طرح فتوے جاری کیے گئے، اور بعد میں انہی ایجادات سے فائدہ اٹھانے والوں میں ہم خود بھی شامل ہو گئے۔ مسلمانوں کی ناکامی کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ماڈرنائزیشن کے اصولوں کو چھوڑ کر ٹریڈیشنلزم کو اختیار کر لیا۔ ترقی کی راہ میں آسانیاں پیدا کرنے کے بجائے ہم نے مشکلات سے لڑنے کو ہی اپنی پہچان بنا لیا، اور یہی رویہ ہمارے زوال کا سبب بنتا چلا جا رہا ہے۔ ویڈیو اچھا لگا تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ID کو فالو بھی کر لیں، اور ہماری YouTube چینل اسرار TV کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔